اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے ہم ناچیز و حقیر بندوں پر احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا لیا اور بات بات پر ہماری بخشش کے بہانے بنا دیے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ الفاظ حدیث ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذ اجتنبت الكبائر۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا: الصلاة الخمس، یہ پانچوں نمازیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا ادا کرنا، فجر کے بعد نماز ظہر کا ادا کرنا، ظہر کے بعد عصر، پھر مغرب، عشاء، پھر فجر کا ادا کرنا، یعنی پانچوں نمازوں کا تواتر کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کنٹینیو ادا کرتے چلے جانا۔ والجمعۃ الی الجمعۃ، ایک جمعہ کے بعد دوسرے جمعہ کو ادا کرنا۔ ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان کے روزے رکھنا، پھر آئندہ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھنا۔ مکفرات، یہ گناہوں کے کفارے کا سبب بن جاتے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا اس دوران ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بینہن لما بینہن، جو ان کے درمیان گناہ سزاد ہو جاتے ہیں، رب کائنات ان کے صدقہ سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا: اس بندے کے ایمان کی گواہی دے دو کہ جس کا دل مسجد میں لٹکتا ہے۔ بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا گیا: اللہ کے نبی علیہ السلام، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کا دل مسجد میں لٹکتا ہو؟ گویا رات دن وہ مسجد میں ہی رہتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت نے ارشاد فرمایا، یہ مفہوم حدیث ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں، مفہوم۔ میرے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، گویا اس کا دل مسجد میں لٹکتا ہے۔ سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے، اللہ تعالیٰ اس کو نماز کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ میرے کریم آقا تاجدار ارب شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی قدر ہے: جو ایمان والا نماز عشاء با جماعت ادا کرے اور پھر اللہ رب العزت جل وعلا کا ذکر کرتا سو جائے، یہ بھی مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، اور نماز فجر با جماعت ادا کر لے تو رب کائنات اس کا سونا بھی عبادت میں درج فرما لیتا ہے۔ گویا وہ سراپا عبادت میں رہتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے والا اور نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے والا۔ اسی طرح ایک جمعہ کے بعد دوسرے جمعہ کا پابندی کے ساتھ ادا کرنے والا، ایک رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد دوسرے رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا، درمیان میں ہونے والے سارے گناہوں کا رب کائنات جل وعلا کفارہ ان اعمال صالح کو بنا دیتا ہے۔ اگر وہ کبائر سے بچتا ہے، اجتناب کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے کبائر سے، بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے گناہ ان کے صدقہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بڑے گناہوں سے وہ بچے، اپنے آپ کو بچائے، اجتناب کرے، پرہیز کرے بڑے گناہوں سے، تو رب کائنات جل وعلا اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ ان کے صدقہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، آپ نے 70 گناہ گنے جو بڑے بڑے گناہ مختلف احادیث مبارکہ میں ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں، جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب شفیع معظم رحمت عالم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبرکہ وسلم سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہما، ان دونوں نے اس حدیث مبارکہ کو صحیح ہے میں نقل فرمایا۔ الفاظ حدیث ہیں، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم الکبائر، تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد فرمایا الکبائر، بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ الاشراک باللہ، ان میں سب سے بڑا گناہان کبیرہ میں بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کا شریک ٹھہرا دیا جائے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ساتھ کسی کو الہ مان لیا جائے، شریک ٹھہرا لیا جائے۔ اور ارشاد گرامی قدر فرمایا وعقوق الوالدین، اور دوسرا بڑا گناہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کی جائے۔ اور تیسرا وقتل النفس، کسی جان کو قتل کرنا، والیمین الغموس، میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت نے ارشاد فرمایا جھوٹی قسم اٹھانا، یہ سارے کے سارے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ وروایت البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کو روایت فرمایا، اور دوسری روایت میں حضرت جو انس رضی اللہ تعالیٰ سے جو مروی ہے اس میں یہ ہے وشہادۃ الزور، اور جھوٹی گواہی دینا، یعنی یہ گناہان کبیرہ میں سے ہیں۔ ذرا ان پر غور فرما لیجئے۔ پہلی بات جو میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم نے گناہ کبیرہ ذکر فرمایا، وہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یقیناً یقین بہت بڑا ظلم ہے۔ خلاق کائنات جل وعلا سورہ لقمان میں فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جل وعلا کا حق کسی اور کو دے دینا قطعاً کبھی بھی روا نہیں ہے۔ خلاق کائنات جل وعلا نے قرآن کریم میں ایک وعدہ فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہرگز اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا جس نے کسی کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ساتھ شریک ٹھہرایا، جس نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، اس کی ربوبیت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اگر کسی نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ فَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے سوا اللہ تعالیٰ جل وعلا جسے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں فرمائے گا، مشرک کے سوا جتنے بھی گناہ گار ہیں ان میں سے جس کو اللہ چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف فرما دے، لیکن مشرک کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا، بہرحال اس کو سزا ہی دی جائے گی۔ خلاق کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، جس نے کسی کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ساتھ شریک ٹھہرایا بے شک اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ رب کائنات جل مجدکیم قرآن مجید فرقان ملکی متعدد آیات مبارکہ میں شرک کی تردید فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی تشریف لائے سارے کے سارے شرک کی بے کنی کے لیے تشریف لائے ہیں، رب کائنات کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اس جگہ شرک کا سمجھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ رب کائنات جل مجد الکریم کی ذات بابرکات واجب الوجود ہے، اس کی صفات بھی واجب ہیں۔ اللہ کے سوا ساری کی ساری مخلوق کی ساری صفات اور ان کی ذات ممکن ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے کیونکہ مسئلہ بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے۔ مشرک کی بخشش کبھی بھی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہرگز مشرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اس لیے شرک کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آدمی شرک سے بچ سکے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہی شرک ہے۔ ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ یہ ساری کی ساری واجب ہیں، قدیم ہیں، ابدی ہیں، سرمدی ہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ کے سوا ساری کی ساری مخلوق خواہ وہ مرتبہ اور منصب کے اعتبار سے کوئی کتنی بھی بلندی پر فائز نہ ہو، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام اور سید الانبیاء حضور نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات
سارے کے سارے مخلوق ہیں، اللہ رب العزت جل وعلا خالق ہے۔ مخلوق ممکن الوجود ہوتا ہے، واجب الوجود نہیں ہوا کرتا۔ واجب الوجود سے مراد یہ ہے وہ ذات بابرکات جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اس بات پر ایمان لانا واجب ہے۔ ممکن الوجود اسے کہا جاتا ہے کہ جو کبھی تھا اور کبھی نہ ہو، جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان قدرت سے حضور کی تخلیق فرمائی۔ جو چیز پہلے نہ ہو بعد میں اس کو پیدا کیا جائے وہ ممکن الوجود ہوتی ہے۔ اور پھر سارا زمانہ جانتا ہے میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو یا عند البعض 8 یا 9 تاریخ کو میرے کریم آقا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضور پیدا ہوئے، جو واجب ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، وہ لم یلد ولم یولد ہوا کرتا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ سارے کی ساری مخلوق ممکن ہے کہ وہ ہو، ممکن ہے نہ ہو۔ جس طرح آج میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، تھے، پھر دنیا سے تشریف لے گئے، 63 برس کی عمر میں عالم بالا کی جانب انتقال فرما گئے۔ گویا حضور ممکن الوجود ہیں۔ میں نے کائنات کی اس شخصیت کی مثال دی ہے جس سے زیادہ اعلیٰ رب کائنات جل وعلا نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ تو جب رسول رحمت ممکن الوجود ہیں تو باقی لوگوں کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ اللہ واجب الوجود ہے۔ کوئی آدمی ایک لمحہ کے لیے کسی کو واجب الوجود مان لے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، وہ مشرک ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا کی صفات ہیں، صفات الہیہ میں بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں مانا جائے گا۔ جو صفات الہیہ میں کسی کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کا شریک مانتا ہے وہ بھی مشرک ہو جائے گا۔ صفات میں بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا واجب ہے اور مخلوق ممکن ہے۔ پھر رب کائنات جل وعلا صمد و بے نیاز ہیں، مخلوق محتاج ہے۔ رب کائنات کی ساری صفات عالیہ ابدی ہیں، سرمدی ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں۔ ساری مخلوق کی ساری صفات وہ فانی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، محدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات لامحدود ہیں اور رب کائنات جل وعلا بغیر کسی واسطے کے اپنی صفات کے اظہار پر قادر مطلق ہے، جبکہ کوئی بھی مخلوق بغیر واسطہ کے اپنی صفات کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ پھر ساری کی ساری مخلوق کی ساری صفات، سارے اختیارات عطائی ہیں۔ رب کائنات کی ساری صفات اور اس کے اختیارات ذاتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مخلوق اور خالق کے درمیان الگ الگ ہیں۔ میں اس کی مثال یوں دوں گا، بندہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، علیم علم رکھنے والا، خبیر خبر رکھنے والا۔ رب کائنات جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید میں میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفات عالیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد گرامی قدر فرمایا، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، رسول رحمت ایمان والوں کے لیے اور رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ یہ ساری صفات جن کا بھی ابھی میں نے تذکرہ کیا، یہ حقیقتاً ساری کی ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ بندے میں یہ ساری صفات مجازاً آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، بندہ بھی سمیع ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا بصیر ہے، بندہ بھی بصیر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا سمیع، اس کی یہ صفت واجب ہے، بندہ سمیع، اس کی یہ صفت ممکن ہے، واجب نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سمیع ہے، ہمیشہ کے لیے سمیع ہے۔ بندہ ممکن ہے کہ اب سنتا ہو تھوڑی دیر کے بعد نہ سنے، ممکن ہے کوئی بات سن سکے کوئی بات نہ سن سکے، ممکن ہے کہ یہ آج کا سمیع تھوڑی دیر کے بعد یہ بہرا ہو جائے، ممکن ہے اب کا بہرا تھوڑی دیر کے بعد سمیع ہو جائے۔ یہ سب کچھ امکان میں ہے، خارج امکان نہیں ہے۔ پھر انسان محتاج ہے سننے کے لیے کہ آواز اتنی بلند ہونی چاہیے کہ بندے کے کان تک وہ آواز پہنچے۔ پھر بہت ساری آوازیں ہوں گی
تو بندہ ان کو الگ الگ نہیں کر سکتا، جدا جدا نہیں کر سکتا۔ بندہ محتاج ہے، اللہ سمیع ہے مگر محتاج نہیں ہے۔ وہ سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں ہے، وہ آواز کا محتاج نہیں ہے، بلکہ میرا پروردگار اس جرثومے کی آواز کو بھی سنتا ہے، اس بیکٹیریا اس وائرس کی آواز کو بھی سنتا ہے جس کو الیکٹرانک خوردبین کے بغیر دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ میرا اللہ اس کی بھی سنتا بھی ہے، اس کو عطا بھی فرماتا ہے۔ اسی طرح بصیر، دیکھنے والا بندہ محتاج ہے دیکھنے کے لیے اپنی آنکھ کا، دو نوروں کا بندہ محتاج ہے۔ جس طرح میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں دو نوروں کا محتاج ہوں دیکھنے کے لیے۔ ایک وہ نور ہے جو میری آنکھ کا نور ہے، جس کو نور نظر کہا جاتا ہے۔ دوسرا وہ نور ہے جو خارجی نور ہے، جس نے ان اشیاء کو منور کر دیا، ان اشیاء کو ہائی لائٹ کر دیا کہ جن کو میری آنکھ دیکھنا چاہتی ہے۔ ان دونوں نوروں میں سے کوئی بھی نور نہ ہو، خدا نخواستہ آنکھ کا نور ہو، خواہ روشنی کتنی بھی زیادہ کیا نہ ہو، عین نصف النہار پر سورج ہو، ہر چیز سورج کی روشنی میں جگمگا رہی ہو، روشنی میں نہائی ہوئی ہو، آنکھوں کا نبینہ کچھ بھی نہیں دیکھ پاتا۔ آنکھوں کا نور ہو لیکن اندھیرا ہو پھر بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ گویا ایک مخلوق دیکھنے کے لیے دو نوروں کی محتاج ہے، میرا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پھر میں ایک حد تک دیکھ سکوں گا، دیواریں، پہاڑ، ندی نالے، درخت میری نظر کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی، فاصلہ میری نظر کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گا کہ میں مجبور ہوں، کہ میں محتاج ہوں۔ میرا اللہ بے نیاز ہے، مجبور نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز اس کی بصارت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے، بہت گہری کھڈ ہو، کنواں ہو، ہزاروں فٹ گہرا، رات کا اندھیرا ہو، سیاہ بادل چھائے ہوئے ہوں، اس گہری کھڈ میں، گہرے کنویں میں، سیاہ پتھر پر ایک سیاہ جرثومہ جس کو الیکٹرانک میکروسکوپ کے ذریعے بھی بمشکل تمام دیکھا جا سکتا ہے، وہ سیاہ جرثومہ جو سیاہ پتھر پر اس اندھیری رات میں ظلمات فوق بعض، بعض ظلمات فوق بعض، بعض اندھیرے بعض اندھیروں پر ہوں، یعنی رات کا اندھیرا بھی ہو، وہ گہرائی کا اندھیرا بھی ہو، گہرے بادل چھائے ہوئے ان کا اندھیرا بھی ہو، وہ کیڑا، وہ جرثومہ، وہ بیکٹیریا، وہ وائرس، وہ جراثیم جو پتھر پر رینگتا ہے، میرا اللہ اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کی سنتا بھی ہے، اس کو رزق بھی عطا فرماتا ہے، اس کی ربوبیت بھی فرماتا ہے۔ گویا بندہ محتاج ہے، میرا رب محتاج نہیں ہے۔ بندے کی ساری صفات عارضی ہیں، مستقل نہیں ہیں۔ خلاق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، کل من علیہ فان، اس کائنات میں جو بھی ہے وہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات تیرے رب کی ہے جو بڑی عزت والا ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔ گویا اللہ کے سوا باقی سب کی ذات اور صفات یہ ہلاک ہو جانے والی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، یہ باقی نہیں رہنے والی ہیں۔ رب کائنات جل وعلا کی جو ذات ہے اور صفات ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں۔ بندہ محتاج ہے، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ بندے کی ساری صفات عطائی ہیں، محدود ہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی صفات محدود نہیں ہیں، وہ لا محدود صفات ہیں۔ جس طرح یوں مثال دی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا کا علم، یعنی وہ علیم ہے، خبیر ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کا علم کتنا زیادہ ہے، اس کی مثال دنیا میں کسی کے بھی علم کے ساتھ نہیں دی جا سکتی۔ مثلا کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ سمندر سے سوئی کے نکے کو ڈبو کر نکالا جائے تو جو اس کی نوک پر پانی لگتا ہے، اللہ کے علم اور مخلوق کے علم میں سمندر اور سوئی کی نوک کو لگا ہوا پانی، یہ مماثلت بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی کفر ہے، یہ مماثلت بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ پانی کا قطرہ خواہ کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، جس سمندر سے اس قطرے کو جدا کیا گیا ہے، جتنے فیصد کیمیکل سمندر کے اس پانی میں ہوں گے اتنے فیصد اس قطرے کے اندر بھی موجود ہوں گے، خواہ وہ اپنے حجم کے اعتبار سے کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو۔
وہ دونوں پانی جنس کے اعتبار سے ایک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم اور بندے کا علم جنس کے اعتبار سے ایک نہیں ہے۔ بندے کا علم محدود ہے، عطائی ہے، اور اللہ کا علم لامحدود ہے اور ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے۔ اگر ان چیزوں کو آپ پیش نظر رکھیں تو بات بالکل آسان ہو جاتی ہے کہ کوئی بندے کو سمیع کہے، بصیر کہے، خبیر کہے، علیم کہے، رؤوف کہے، رحیم کہے تو وہ مشرک نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح رب کائنات جل وعلا والدین، انسان کے والدین کا ذکر فرماتا ہوا قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقُلْ، اور یوں عرض کر رَبِّ ارْحَمْہُمَا کَمَا رَبَّیَانِی صَغِیرًا، میرے رب میری ماں میرے باپ پر رحمت نازل فرما، کما جس طرح ربیانی وہ دونوں میرے رب بنے تھے۔ یہاں رب کائنات نے والدین کو رب کہا، حالانکہ کائنات ہستی میں رب حقیقی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہاں مجازی معنی میں ہے رب معنی پرورش کنندہ، تربیت کرنے والا، بتدریج اوج کمال تک لے جانے والا رب، یہاں رب کائنات نے ان معنی میں فرمایا ہے۔ تو ارشاد فرماتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اس کا ہمسر مانا، اس کی مثل مانا، وہ رب کائنات جل وعلا کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا، رب کائنات اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ دوسری شے جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، رسول مرشد رحمۃ اللہ نے فرمایا وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْن، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، والدین کی نافرمانی۔ جو بندہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ۔ اللہ کے کائنات جل وعلا نے قرآن مجید فرقان مجید میں بڑے واضح ترین الفاظ میں ارشاد گرامی قدر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ فرمایا، یہ حکم نافذ فرمایا۔ کیا حکم نافذ فرمایا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، خبردار خبردار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا۔ احسان کا معنی کبھی نیکی بھی ہوتا ہے، بھلائی کرنا بھی ہوتا ہے۔ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا، اللہ کے کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، یہاں احسان کا معنی کیا ہے؟ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ظلم، ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے احسان۔ پھر آپ اس کی وضاحت فرمانے لگے ظلم یہ ہے کہ کوئی تیرے ساتھ بھلائی کرے تو اس کے ساتھ زیادتی کرے، یہ ظلم ہے۔ کوئی تجھے جی کہے تو اسے اے کہے، کوئی تیرے ساتھ نیکی کرے تو اس کے ساتھ برائی کرے، یہ ظلم ہے۔ جو تیرے ساتھ نیکی کرے تو اس کے ساتھ نیکی کرے، کوئی تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ برائی کرے، یہ برابری ہے، یہ عدل ہے۔ کوئی تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ نیکی کرے، احسان اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں رب کائنات نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ والدین کے حقوق و فرائض اگر اپنے پیش نظر رکھے جائیں تو ایک احساس ضرور بیدار ہوتا ہے، انسان پوری زندگی بھی اپنے والدین کی خدمت، تعظیم و توقیر کرتا رہے، کبھی بھی ان کا جو احسان ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے کہ والدین کا حق یہ ادا کر پائے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی قدر ہے، بارگاہ ساتھ باب میں صحابہ کرام حاضر تھے، میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے جو شخص محبت، عقیدت اور احترام کے جذبات میں سرشار اپنی ماں یا اپنے باپ کے چہرے کی زیارت کر لیتا ہے، رب کائنات اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں ایک بات پیش نظر رکھیے، میرے کریم نے حج مبرور فرمایا ہے، ماذ حج نہیں فرمایا، حج مبرور کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام اگر 100 مرتبہ دیکھ لے تو، گھر کا ماحول ہے،
والدین کریمین گھر کے اندر تشریف فرما ہیں، طبعی طور پر انسان اپنے والدین سے پیار کرتے ہیں، والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شخص عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام اگر 100 مرتبہ دیکھ لے، میرے کریم نے انکار نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اللہ اکبر و اطیب، ارے اللہ کا درجہ تو اس سے بھی بلند و بالا ہے، تو اس سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، 100 کا عدد کیا ہوا، اگر تو ہزاروں مرتبہ دیکھ لے گا تو رب کائنات جل وعلا تجھے ہزاروں حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یاد رکھیے محض حج کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ قرآن کریم نے جو ارشاد فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج میں نہ رفث ہے، نہ فسق و فجور ہے، نہ لڑائی جھگڑا ہے۔ میرے نبی فرماتے جس نے ان تینوں چیزوں سے بچ کر حج کر لیا وہ گناہوں سے یوں نکل گیا گویا آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ محض حج، حج معرہ، اور حج مبرور کیا ہے؟ نیکیوں سے بھرپور حج۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس نے اللہ کی رضا کی خاطر رزق حلال کے ساتھ حج کیا، رب کائنات جل وعلا اس کو پیدل حج کرنے پر ہر قدم کے بدلہ میں 700 نیکی حرم کعبہ کی نیکی کے برابر عطا فرماتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام فرمائیے حرم کعبہ کی ایک نیکی کتنی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر، گویا ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں میسر آ جاتی ہیں۔ یہ ہے حج مبرور۔ حج کے پورے عرصے میں جو حج کا پروسیس ہے، میدان منا میں حاضری دینا، پھر 9 تاریخ کو میدان عرفات میں چلے جانا، اور شام کو میدان مزدلفہ میں واپس لوٹنا، پھر اگلی صبح کو میدان منا میں آ جانا، پھر میدان منا میں رمی جمار کے لیے جانا، پھر حرم کعبہ کے طواف کے لیے آنا، سعی کرنا، پھر واپس منا میں جانا، روزانہ رمی جمار کرنا۔ کوئی 5 دن کا یہ پروسیس ہے۔ اتنے قدم اٹھتے ہیں کہ گنا نہیں جا سکتا۔ ہر قدم کے بدلہ میں 7 کروڑ نیکی، یہ حج مبرور ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی محبت سے زیارت کر لیں، اللہ تعالیٰ حج مبرور کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اگر 100 مرتبہ کرے گا 100 حج مبرور کا ثواب مل جائے گا۔ غور کیجئے والدین کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ رب ذوالجلال شان گرامی قدر فرماتے ہیں والدین کے ساتھ احسان کرنا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیرے پاس وہ عالم ضعیف العمر میں پہنچے، تیری ماں تیرا باپ دونوں میں کوئی ایک یا دونوں کے دونوں، اللہ کی کائنات جل وعلا شاہ فرماتے ہیں فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، خبردار اپنے والدین کو اف بھی نہ کہنا، انہیں کبھی بھی نہ جھڑکنا۔ فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ بڑی ہی نرمی کی گفتگو کرنا، شان کریمانہ کو اپناتے ہوئے بڑی محبت کے ساتھ ان سے باتیں کرنا۔ اللہ کے قائن فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنی ذلت کا بازو بچھا دے، عاجزی انکساری کی انتہا کر دے۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وَقُلْ، اور یوں عرض کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے پروردگار میری ماں میرے باپ پر رحمت نازل فرما، کما جس طرح کے ربیانی صغیرا، ان دونوں نے بچپنے میں میری ربویت کی تھی، مجھے پالا تھا، میری پرورش کی تھی۔ اے رب کائنات جل وعلا اسی طرح میری ماں میرے باپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر آئندہ مزید گفتگو ہوگی کہ والدین کے ساتھ سلوک کرنا ایک بیٹے بیٹی کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ رب کائنات جل وعلا وہ شخص کی نماز کو قبول نہیں فرماتا جس کے والدین اس سے ناراض ہوں۔ رب کائنات کے دربار مقدس میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کی کائنات جل وعلا اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم کے صدقہ سے ہمیں احکامات شرعیہ صحیح ترین طریقے سے سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ